الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم، یہ جو بات کرنے کی ضرورت پڑی ہے وہ اس لیے کہ میرے ذہن پہ یہ بات آ رہی تھی کہ یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ اگر میں نہیں بتاتا ہوں، شیئر نہیں کرتا ہوں اور میرے علم ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہی پوچھے کہ تمہیں ایک علم دیا، تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ کیونکہ احادیث کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت ایک چیز بھی مل جائے تو وہ آگے پہنچا دو۔ یہ نماز کے دوران جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ذہن رکھو کہ اللہ اس کو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، یہ سینٹنس ہیں کہ ایسی نماز پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہو، اس کو ذرا فوکس کریں آپ ذہن پہ۔ اور دوسرا فکرہ یہ ہے کہ ایسا تو آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے بات کرتا ہے تو وہ بڑے ادب سے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، خاص کر اس سے وہ ایج میں بڑا ہو یا عہدے میں بڑا ہو، وہ بڑی احتیاط سے اس سے بات کرتا ہے اور بالکل اپنے آپ کو ہلاتا بھی نہیں ہے۔ اور یا بالفرض کسی کو آدمی کوئی کال کرتا ہے، ویڈیو کال کرتا ہے، یا کوئی بندہ کسی کو ملنے جاتا ہے تو دونوں آمنے سامنے چہرہ کر کے بات کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر بالفرض آپ کسی کو کال کر رہے ہوں، وہ آپ کے سوال کا جواب دے ہی نہ رہو، جیسے رپلائی نہ کر رہا ہو، تو آپ کہہ دیں گے کہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، اس نے بند ہی کر دیا ہوا۔ ایک نمبر دو کہ بالفرض آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس سے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہو، کبھی ادھر ایسے دیکھ رہا ہو، آپ فوراً فیل کریں گے، کہنا سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو آواز میری آ رہی ہے، کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ضروری ہے ایک معاشرے میں کہ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میری طرف اپنے آپ کو توجہ کرو، یا کوئی بھی آدمی بات کرے تو دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، کبھی ایسے کر رہا ہو، کبھی ایسے کر رہا ہو، اور ابھی آپ کی بات چل رہی ہو اور وہ چل پڑے آگے، آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، اس میں اس کا بھی شاید کچھ فائدہ ہے، کچھ میرا بھی ہے، تو اس نے تو بالکل سنا ہی کوئی نہیں ہے اور بغیر مجھے بتائے چلا بھی گیا، ابھی میری بات ادھوری ہے۔ آپ کے دماغ پر ایک ٹینشن پیدا ہوگی، آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے یار، واٹ از دس، کیا ہو رہا ہے، اس نے کیسے بات کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس احادیث کے مطابق تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ کر رکوع سجود کر رہے ہو، ایسا آپ کے لیے مشکل ہے۔ یوں تو کرو کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو ذرا سوچنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی باریک ایک چیز بتا دی ہے، بہت باریکیوں میں بات ہے یہ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کے بعد نا آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، خاص کر جمعہ ہو یا کوئی بھی ایسی نماز ہو، فرض بھی ہو، آپ نے نا کبھی دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو ظاہر ہے کوئی بتاتا نہیں ہے، بتانا چاہیے کہ جو وہاں پر بڑے ہیں یا جو تقریر کرتے ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، ان کو چاہیے، لیکن شاید وہ پیچھے دیکھتے نہیں ہیں۔ بہرحال میرا پیغام صرف یہ ہے کہ جو بندہ یہ ویڈیو دیکھے وہ یہ خیال کرے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو جو کہیں خارش خورش ہو رہی ہے یا جہاں کچھ ہو رہا ہے یا داڑھی سیٹ کرنی ہے، پہلے سیٹ کر لے۔ ہوتا ایسے ہے کہ نماز فرض ادا ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے جماعت میں کھڑے ہوں گے یا اکیلے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے تو اللہ کے حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز سٹارٹ کرو تو ایسے اللہ اکبر کرنا چاہیے، ایسے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے، ہینڈز اپ، ایسے، یہ تکبیر ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسے کرتے ہیں، کان پر شاید ایسے کرتے ہیں، یہ کیا ہے یہ؟ ان لوگوں نے اگر احادیث نہیں پڑھی ہوئی ہے یا کسی عالم کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، کم از کم نماز تو ہماری درست ہونی چاہیے نا۔ جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نیت کر کے اللہ اکبر کریں، تو آپ تو یوں کریں اللہ اکبر۔ حکم ہے باقاعدہ کہ آپ کی ہتھیلیاں سیدھی ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو، یہ حکم ہے باقاعدہ۔
لیکن یہ کیا ہے کبھی یہ کبھی یہ کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھا نماز کے دوران اب نماز شروع کر دی آپ نے، ایسے کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 5 منٹ یا 6 منٹ کی فرض نماز ہوتی ہے، چاہے 2 فرض کی ہو، چاہے 4 کی ہو، چاہے مغرب کے 3 فرض ہوں، لیکن 5 منٹ یا 6 منٹ لگا لیں. آدمی 24 گھنٹے میں وہ نماز کے ٹائم بھی وہ اس کو نہیں رہ سکتا کہ وہ ادب سے ایسے کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے، اور وہ یہ سوچ کر کہ اس ٹائم مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. اس میں لازمی ہے کہ کبھی ایسے کرے گا، کبھی داڑھی کو ایسے کرنا شروع کر دے گا. وہ مطلب ہے یہ آپ دیکھنا جو میں بات بتا رہا ہوں یہ پرفیکٹ باتیں ہیں. یہ آپ دیکھنا کسی بندے کو داڑھی کو ایسے کھرک رہا ہوگا، ایسے خارج کر رہا ہوگا، کبھی ٹوپی سیٹ کر رہا ہوگا. اچھا یہ کرتے کرتے رکوع سجود اب نماز ختم ہو گئی ہے، تو نماز کے بعد جو آگے امام صاحب ہوتے ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، اپنا دعا کراتے ہیں. امام صاحب دعا کرواتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ بہترین ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بہت بڑی ہے یہ، اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اب جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ نے اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے، اور یہ بھی اس ٹائم اللہ پاک تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر بندے کو. اب میرے خیال میں یا شاید آپ بھی محسوس کریں کہ دعا کرنے کے لیے ایسے بھیک جیسے مانگتا نا، مانگتا اس سے بندہ پیسے مانگتا کہتا بھائی جان ذرا 10 روپے دے دو، ایسے کرتا وہ 100 روپے دے دو، 500 روپے دے دو. اگر وہ آدمی کہے 500 روپے دے دو تو کہے گا تو بات کیسے کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے آپ دعائیں کر رہے ہیں، اپنی پرابلمس اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کم از کم اس ٹائم تھوڑا سا ایسے یاد کر لیں. آپ اللہ کے سامنے بھیک بنائیں، اپنے آپ کو بھکاری بنائیں. بہت بڑی ذات سامنے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ خود دیکھنا جو میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ نماز کے بعد آپ دیکھنا آپ کے آگے پیچھے کہیں ذرا چیک کرنا جو میں بتا رہا ہوں یہی ہو رہا ہے آج کل. یہ ایسے کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر کچھ پرسنٹیج لوگ جب دعا کرتے ہیں نا، امام صاحب آگے نماز کے بعد دعا کروا رہے ہیں، بڑی پیاری دعا کراتے ہیں، قرآن کی دعائیں جو اس میں لکھی ہیں وہ کچھ کچھ اردو میں بھی. لیکن یہ بات آپ نے فیل کرنا اور دیکھنا اور رپلائی کرنا، یہ کون سا سٹائل ہے دعا کرنے کا. یہ بیچ میں قدرتی بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہوتے ہیں. اس طرح تو ہندو دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، جو انہوں نے بھگوان بنا کے رکھا ہوا ہے نا وہ ایسے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نماز ٹھیک ہے مسلمان کی طرف پڑھ رہے ہو، پر دعا کا سٹائل آپ کا ان کے غیر مسلموں کا وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں. خالی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھنا ذرا سارے کر رہے ہوں گے. اچھا اور یہ بھی ایسے کر رہے ہوں گے اور ایسے کر رہے ہوں گے. یہ دعا ہو رہی ہے. یہ کیا دعا ہے؟ اس کو دعا کہتے ہیں. اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو آپ، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر پتہ کیا ہے، مجھے بھی کئی دفعہ کال ہوتی ہے جو ہم نے بڑی دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ہماری کوئی دعائی نہیں قبول ہو رہی. میں کہا اگر تمہارا یہ سٹائل ہے تو تمہاری کیا کسی کی بھی نہیں ہوگی. اللہ کے سامنے آپ اپنی دعا پیش کر رہے ہیں، کم از کم آپ کا سٹائل تو ایسے ویسے بیکاری کھڑا ہوتا ہے، ایسے سر جھکاؤ، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سن رہا ہے. اللہ بھی تو آپ کا سٹائل دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ اللہ سے دعا کرو گے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، ایسے کرے باتیں کرو گے تو اللہ کہے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی ذات ہوں، میں رب ان کا مالک ہوں. میرے سامنے بھی ایسے ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا زیادہ تر کہیے چلو یہ ایسے یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر غیر مسلموں کو دیکھیں نا، ان کی بھی کچھ عبادات ہیں جو کہ جرگے میں جا رہے ہیں، کچھ اپنے اور حساب سے جا رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے سامنے ایسے بھگوان بنا کے رکھے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر میں بت رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایسے کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے کر کے. ان کی نقل چھوڑ دو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، یا جو کچھ آپ کو علماء کرام سے پوچھ لو، کم از کم دعا تو ٹھیک کر لو. بس میں نے یہی کہنا تھا کہ اپنی دعائیں ٹھیک کر لو. اگر ہماری دعائیں ٹھیک ہوں گی، اس کی سٹائل ٹھیک ہوگا تو وہ مالک ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے. لیکن یہ اگر آپ شروع کریں گے نا، یہ دعا ہو رہی ہے، یہ اللہ کے سامنے یہ دعا ہو رہی ہے، ایسے پھر ایسی ہو جائے گی. ایسے یہ آپ کسی کے سامنے ایسی بات کریں گے وہ آپ کی بات بھی سنے گا. وہ رب ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ پھر بھی عطا کر رہا ہے وہ. لیکن ہم چونکہ انسان ہیں. بہرحال میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور آپ ایک کلوز دوست ہیں، عام آدمی سے بات نہ کرنا، وہ آپ سے لڑ پڑے گا. آپ اپنے کلوز دوستوں سے، رشتہ داروں کے اگر وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی ادھر کبھی خارج کر رہے ہوں، کبھی کیا کر رہے ہوں، ان سے کہنا 5-6 منٹ کے لیے ایک سکون میں آ جاؤ، سکون میں نماز پڑھو، بڑے ادب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. آپ کسی ملازمت کرتے ہیں، کسی آفیسر کے سامنے جاؤ گے تو آپ یوں کھڑے ہوں گے یا یوں کھڑے ہوں گے آرام سے. اس کے سامنے آپ کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ایسے سے کریں نا، وہ آپ کو ڈیوٹی سے نکال دے گا. جو آپ ختم، چلو جاؤ یہاں سے. اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، 5 ٹائم کھڑا ہونا ہے. کتنی دیر لگتی ہے.
اور مجھے امید ہے کہ جو چیز میں پہچاننا چاہتا ہوں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، اللہ مجھے بھی کامیاب کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو اللہ میں توفیق دے کہ جو اس کی عبادت کا حق ہے جیسے دینا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اللہ پاک علم دے دے، اور اگر کوشش کریں تو اللہ پاک عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔